بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی تمام فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ انسان کی فطری ضرورتوں میں نفسانی خواہشات بھی شامل ہیں، اور یہی نفسانی خواہشات اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کی جائیں، اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہی نفسانی خواہشات پوری کی جائیں تو اسلام اس کی تحسین فرماتا ہے، اور اگر انہی خواہشات کو اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر پورا کیا جائے تو یہ حیوانیت ہے۔ اسلام نے جہاں انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کیا، وہاں پر شادی بیاہ کا ایک بڑا اچھا سلسلہ اسلام نے رکھا ہے، اور مردوں کو حکم دیا کہ وہ شادی کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو نکاح کے ذریعے پورا کریں۔ مرد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر تقویم دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کرے، 4 تک شادیوں کی اجازت دی ہے، بلکہ 4 شادیوں کا ذکر پہلے کیا اور ایک شادی کا بعد میں کیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تو بہرحال اسی موضوع پہ کہ ایک سے زائد شادی کی اسلام میں ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کی اسلام میں کیا حکمت ہے، اس عنوان پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے نہایت ہی معزز مہمانان موجود ہیں، جن میں حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان ہیں اور جید عالم دین ہیں، ان کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قانون دان محترم حافظ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، اور وہ بھی اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہمارے مختلف پروگرامات میں شرکت کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج یہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب اور محترم جناب مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس تعدد ازواج کا ایک اسلامی اور تاریخی پس منظر ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جس موضوع کا انتخاب کیا گیا آج کے پروگرام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاشرے میں صورتحال چل رہی ہے اور مردوں اور عورتوں کا جو تعداد کا تناسب ہے، اس کے حوالے سے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے جی، اور اس کے بارے میں یہ بات ہمیں پہلے نمبر پر ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جیسے دنیا میں کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کمپنی یا ادارہ جو ضابطے مقرر کرتا ہے، جو اس کا طریقہ کار وضع کرتا ہے، وہ طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس چیز کے دیر پا استعمال کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ لوگوں کے فائدے کا باعث وہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جب پیدا فرمایا تو اس بندے کی ضروریات کیا ہیں، ان ضروریات کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نظام وضع کیا، وہی نظام حرف آخر ہے۔ اور آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے، تو یقیناً اسی میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان ازواج مطہرات کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی وجہ سے امت کے لیے کتنی خیر کا باعث بنا، دین اسلام کی حفاظت کا کتنا بڑا ذریعہ بنا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی جو زندگی ہے، خلوت کی جو زندگی ہے، جو خانگی معاملات ہیں، جو معاشرتی امور ہیں، وہ ایک محفوظ کتاب کی صورت میں امت کے سامنے آئے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولے، کتنے قبائل کے لیے، کتنے علاقوں کے لیے۔ تو یہ رسول رحمت صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج کی تعداد میں اضافہ تھا، اور خاص طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو امتیازی خصوصیت عطا فرمائی گئی تھی، اس امتیازی خصوصیت نے صرف ان ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے، ان کے قبیلوں کے لیے اور ان کے اپنے اپنے علاقوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسے خیر کا باعث اور خیر کا ذریعہ بنایا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے سامنے قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور جتنی قرون اولیٰ کی ہستیاں ہیں، ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان میں جو اسلام کا فطری مزاج ہے وہ فطری مزاج موجود تھا، اور اس فطری مزاج کے موجود ہونے کی وجہ سے اسلامی جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں حسن تھا، اس میں سکون تھا، اس میں ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات تھے۔ یہ تو بدقسمتی سے اگر میں بر صغیر کی بات کروں تو ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر کی وجہ سے یا جو علاقائی جو تہذیب ہے اس تہذیب کی وجہ سے بتدریج ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ جس ماحول کی وجہ سے ایک سے زیادہ شادی کرنے کو یہ یعنی معیوب سمجھا جانے لگا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، انگلیاں اٹھائی جانے لگیں، اور پھر یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کے بارے میں یہ محنت کی گئی کہ کسی طریقے سے انہیں تعدد ازواج کے راستے سے روکا جائے۔ ایک چیز جو ایک معاشرتی فرق ہمیں نظر آتا ہے عرب میں اور عجم میں، عرب میں 4 شادیوں کا اعزاز سمجھا جاتا ہے اور عجم میں 4 شادیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آ گیا؟ یہ بنیادی طور پر کلچر کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا رہن سہن ہندوؤں کے ساتھ ہے، سکھوں کے ساتھ ہے، دیگر جو مذاہب کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ ہے، تو اس کلچر کی وجہ سے ہم نے بتدریج اسی کلچر کو اپنا لیا، اور اس کلچر کے اپنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں وہ چیز جو فطرت کے لحاظ سے ہمارے دین کے معاملے میں، ہماری تاریخی روایات کے معاملے میں، ہماری ثقافت کے معاملے میں وہ اور تھی، یعنی جو بیویوں کی کثرت ہے وہ اعزاز کی بات تھی، وہ خیر کا ذریعہ تھا، اور وہ معاشرتی طور پر، وہ سماجی طور پر اس کے بڑے ہی مثبت اور بڑے نفع بخش اثرات مرتب ہوتے تھے۔ ہم نے ان سب چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور اپنی علاقائی تہذیب اور کلچر کو، جس کا کوئی مقصد اور مفہوم ہمیں خود معلوم نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا، اور اس کے اپنانے کے نتیجے میں آج ہم نے ایک سے زائد شادی کو ایک قسم کا اپنے لیے شجر ممنوع سمجھ لیا ہے، اور یہ شجر ممنوع سمجھنا یہ معاشرے کے اندر بے شمار قسم کے بگاڑ کا باعث بن رہا ہے۔ یہیں واپس آئیں گے، اب جاتے ہیں ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کی طرف۔ مظہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حکم کوئی بھی کسی حکمت سے اور بصیرت سے خالی نہیں ہوتا، ضرور اس میں انسان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اسلام کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ کہ وصال نے ہمیں موقع دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کا۔ جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ فَانْكِحُوا امر کا صیغہ ہے، اور شادیوں کی ابتدا مثنا 2 2 3 اور 4 سے کی گئی ہے، یہاں واحد کا اور ایک کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ضرور ہی کسی نہ کسی حکمت پہ مرتب ہوتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ہمیں حکمت دیکھنی نہیں چاہیے ان میں، لیکن حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس میں ابھی حالات حاضرہ میں جیسے بات کی مولانا نے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی پیدائش معاشرے میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے، تناسب زیادہ ہے۔ جب ان کا تناسب زیادہ ہے تو اب شادی کا جب مسئلہ ہوگا تو قانون جب یہ بن جائیں گے ہمارے ملک کے اندر، اب پاکستان کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا تو اسے 6 مہینے جیل میں سزا کاٹنی پڑے گی۔ پاکستان میں یہ قانون ہے؟ جی، یہ پاکستان کے اندر قانون ہے، وہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آپ میرے خیال میں انہی الفاظ کو دوبارہ دہرائیں تاکہ ہمارے ناظرین بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں، بہتر انداز سے سمجھیں گے لیکن وہ ڈر بھی جائیں گے، اس لیے اس بات کو زیادہ ایسی اس سے پہلے ہوا نہیں کبھی کہ کسی کو 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ میں ایک اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی 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 جی، یعنی اگر ہمارے پاکستان میں کوئی آدمی اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر شادی کرتا ہے تو اسے 6 ماہ کی سزا کا قانون موجود ہے۔ قانون موجود ہے، لیکن اب یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ جی، اس کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا، کفری طاقتوں کی سازشیں ہیں، جی،
اور اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. ہاں بالکل بالکل، وہ میں ذکر کروں گا بالترتیب. پہلے تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے. اس میں ایک منٹ ذرا آپ کی بات روک کے مولانا کی طرف آتے ہیں. مولانا، کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی حکم موجود ہے؟ قطعاً نہیں، پہلی بیوی کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ والی بات ہے کہ ایک آپس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، اور ان کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ دین کا یہ حکم ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، یہ اثرات ہیں. لیکن یہ اس کا تعلق ایک آپ سمجھیں کہ ایک اخلاقی تقاضے کے لحاظ سے یا مروت کے اوپر ہے، لیکن آپ اس کا پابند نہیں کر سکتے، اور نہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی مرد کے اوپر لگائی ہے کہ وہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر یہ عمل نہ کر سکے. ہاں یہ ایک اخلاقی طور پر، اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں مشاورت کرتے ہیں تو ذہن سازی کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مردوں نے اور خاص طور پر علماء نے اور دینی تعلیمات کے بارے میں شعور رکھنے والوں نے اور دین کے احکامات کی حکمتیں سمجھنے والوں نے اس حوالے سے اس طرح محنت نہیں کی، جبکہ باطل نے اور ہمارے کلچر نے اور جو منفی عزائم رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کے مقابلے میں اس کے اوپر محنت زیادہ کی. اس محنت کے توڑ کے لیے سمجھانا چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے. آپ مظہر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ غیروں کی سازش ہے، تو اس میں غیروں کی کیا سازش ہو سکتی؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء من الایمان. جی. اور ایک اور حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. جب انسان کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے مرد کو کہ وہ 2، 3 اور 4 بیوی سے شادی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے جس سے اس کی خواہشات نفسانی اسلامی طریقے کے مطابق پوری ہو سکے. جب انسان اس کے مطابق شادی نہیں کرے گا، ایک شادی کرے گا، اب ایک بیوی ہے، اس کے جب بچے کی پیدائش کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ان حالات میں یہ ہے کہ وہ انسان کو ظاہر ہے اس سے احتیاط کرنی پڑتی ہے، قریب نہیں جانا پڑتا. لیکن انسان کو ایک ضرورت ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے، انسان کو ضرورت ہے، تو یہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو ظاہر ہے پھر فحاشی کے رستے کھلیں گے، اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کی تناسب زیادہ ہوگا اور ہر آدمی یہی سوچے گا کہ میں ایک شادی کروں گا اور میں پہلی بیوی سے اجازت نہیں ملی تو شادی نہیں کروں گا، ڈرتا رہے گا یا مجھے وہ مارے گی یا یہ ہوگا، تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا. تو معاشرے کے اندر جو لڑکیوں کی پیدائش ہے جس کی تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے ان سے شادیاں کون کرے گا؟ جی بالکل. ان کا کون پرسان حال ہے؟ پھر ایک اور سازش جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تزوج الولود الودود، کہ آپ ایسی بیوی سے شادی کریں کہ جو زیادہ بچوں کو پیدا کرنے والی ہو اور محبت کرنے والی ہو. ابھی آج کل میڈیکل ایک ایسا انہوں نے سسٹم قائم کر دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ ایک ہی عورت سے 10، 12، 15 بچے پیدا ہوتے تھے. لیکن آج کل میڈیکل نے ایک ایسا سازش کی ہے کہ وہ ایک جلد ہی وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور وہ سیزیرین یعنی آپریشن کر کے بچوں کی پیدائش کرتے ہیں. اس میں بچے 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 ہو سکتے ہیں. اب ایک سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اولاد ہے، ان کی جو بچے ہیں یا ان کی نسل ہے، یہ نہ بڑھنے پائے، ٹھیک ہے، یہ رک جائے. یہ بھی ایک سازش ہے اس میں. اور اس سے یہ ہے کہ مسلمان اچھا پھر اب اس میں پھر فحاشی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ مثلا جب ایک عورت 3 بچے پیدا کرتی ہے یا 4 یا 5 کرتی ہے، آپریشن اس سے زیادہ نہیں کرتی، اب مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ اور اولاد بھی دے اور میں اور شادی بھی کروں. اب اگر وہ شادی نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر بہت سارے راستے خرابیوں کے نکلتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس کافی چیزیں آئیں ہمارے سامنے عدالتوں کے اندر چلتے ہوئے کہ پہلی عورت سے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. بالکل. کہ تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتی، اس مختلف ہتھکنڈوں سے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. پھر اس سے فراڈ بھی جنم لیتا ہے. بلکہ اس میں میرے خیال میں خفیہ شادیوں کو بھی رجحان بہت چل پڑا ہے، اور وہ خفیہ شادیاں بہت مسائل بناتی ہیں. خفیہ شادیاں مسائل بناتی ہیں. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جھوٹے طریقے سے عورت سے ایک سادہ اسٹامپ لے لیا جاتا ہے. عورت اعتماد کرتی ہے خاوند کے اوپر، وہ اس کو اسٹامپ دے دیتی ہے کسی نہ کسی بہانے، جی مجھے نوکری میں وہاں گورنمنٹ میں نے پیش کرنا ہے، میری پے جو ہے اس میں انکریز ہوگی، میری تنخواہ میں اضافہ لگے گا، آپ دے دیں. وہ دے دیتی ہے، موصوف لکھ لیتے ہیں یہ اجازت نامہ ہے میری دوسری شادی کا. وہ بعد میں جا کے وہ شادی کرتے ہیں اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
اگر اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنہ کے مطابق انسان شروع سے ہی اپنی گھر والی کا بھی ذہن بنائے اور خود بھی اپنا ذہن ہو، اور معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں جس پہ وصال چینل ماشاءاللہ اس پہ یہ کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں فحاشی بھی روکی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کی امت میں نسل میں اضافہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، اور یہی بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے نقصان، دوسری شادی نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں؟ مثلا ایک عورت ہے جوانی میں وہ بیوہ ہو جاتی ہے، میرے پاس ظاہراً ایسی مثالیں پریکٹیکل موجود ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کی عمر اس وقت 15 سال تھی، اس کا خاوند تقریباً کچھ 4-5 سال بعد فوت ہو گیا، 2 بچے ہیں چھوٹے سے، اب 20 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی، اب باقی ساری زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ بالکل اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ اس کے اخراجات کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات ہے، عفت کا معاملہ بھی، ہاں یہ عفت کا معاملہ ہے کہ وہ جتنی بھی پارسا ہوگی، جتنی بھی نیک ہوگی، آخر وہ انسان ہے، وہ عورت ہے، اس کو شیطان کہیں نہ کہیں سے وہ گمراہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النساء من حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، اس کو گمراہ کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری شادی نہ کرنا یہ فحاشی کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ بالکل، اس طرف آتے ہیں دوبارہ۔ مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اس معاشرے کو جو اسلام نے ہمیں حکم دیا، اور جو اسلام جو معاشرہ تشکیل، ایک تو ہم نے تشکیل دے دیا ہندوانہ رسومات سے متاثر ہو کے، سکھوں سے متاثر ہو کے، دیگر اپنے معاشرے سے متاثر ہو کے، اور ایک ہے اسلام کا تشکیل دیا ہوا معاشرہ، اسلام کے اس تشکیل دیے ہوئے معاشرے کو اگر ہم کمپیئر کریں یورپ کے ساتھ، جہاں ایک سے زائد شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ تانے دیے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمیں آج یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور بدکاری کرنا مشکل ہو گیا ہے، یعنی بدکاری کرنا آسان ہو گیا اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلا نکاح بھی مشکل ہو گیا، اور دوسرا نکاح تو ایک اتنی بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ جو کوئی ہی اس کی ہمت کر پاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی گفتگو چلی اس میں یہ جو حیا کا پہلو یا اس طرح انسان کی طبی ضرورت کا پہلو وہ تو ڈسکس ہوا، لیکن اس سے زیادہ اس کا معاشرتی فائدہ ہے۔ اگر آپ 1 منٹ کے لیے جو مرد عورت کی ضروریات ہیں، جو جنسی خواہشات ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں، ہمیں اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ 1 سے زائد شادیوں کو رواج دیا جائے، اس لیے کہ بے شمار ایسی خواتین ہیں، بے شمار ایسے خاندان ہیں کہ جن کا سہارا بننے والا کوئی نہیں، جو ایسی عورتیں ہیں کہ جو یعنی اپنے نام کو کسی کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ یعنی بیچاری ان کے پاس اس کا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں یا میری شادی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ عورت کا اللہ رب العزت نے جب یہ نظام رکھا ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی جو ہے وہ زندگی کا تحفظ ہے، اس کے خاندان کے معاملات ہیں، اس کا مستقبل ہے، اس کا بڑھاپا ہے، اس کے بچے ہیں، یعنی یہ کوئی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ایک جنسی معاملات، بس اوقات اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی معاملات میں بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کے مردوں کو یہ ہمت کرنی چاہیے اور اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، اب یہ طلاق کی جو شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب جو متعلقہ عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ پہلی دفعہ شادی کرنے والا تو کوئی تیار ہوتا نہیں، اگر دوسری دفعہ شادی کرنے والے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے دوسری دفعہ شادی کرنا یہ ممنوع ہے اور ہم نے کبھی اس دروازے میں داخل ہی نہیں ہونا، تو پھر وہ جو اتنی بڑی تعداد ہے متعلقات کی، ان کا کیا بنے گا؟ اسی طرح جو بیوائیں ہیں جن کا بھی ایڈوکیٹ صاحب نے تذکرہ کیا کہ ان بیچاریوں نے پوری زندگی اپنی اولاد کے یعنی اس آسرے پر جینا ہے، تو ظاہر ہے کہ اولاد کی خدمت تو ضروری ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں معاشرے میں اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو یعنی اولادیں ہیں ان کے مستقبل کے معاملے میں، اپنی عورتیں ہیں ان کی زندگیوں کے تحفظ کے معاملے میں اور اپنے معاشرے کے اندر استحکام پیدا کرنے کے معاملے میں ہم 1 سے زیادہ شادیوں کو رواج دیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ مغرب کا معاشرہ ہے،
اس میں یہ والی بات تو بہت زیادہ عیب سمجھی جاتی ہے کہ 2 شادیاں ہو گئی، ایک سے زیادہ شادی ہو گئی، لیکن اگر ایک مرد جو ہے وہ یعنی سینکڑوں عورتوں سے یا جو ہے وہ 10-20 عورتوں کے ساتھ اگر اس کے جو ہے وہ تعلقات ہوں یا جو اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ مراسم ہوں، اسے کوئی بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسی طرح اب اللہ معاف کرے کہ یہ اب مسلمان معاشروں میں بھی ایسا ہو گیا کہ چوری چھپے مرد جو ہے وہ جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ، اب یہ موبائل کا فتنہ ایسا آ گیا اور سوشل میڈیا اور باقی انٹرنیٹ کا فتنہ ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے رابطے آسان ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت سارے مواقع آسان ہو گئے۔ تو ان آسان مواقع میں جب جائز چیز کا راستہ نہیں دیا جائے گا تو اس کی نتیجے میں ناجائز چیزیں پروان چڑھیں گی اور لوگ اپنے لیے چور راستے تلاش کریں گے۔ دیکھیں انسانی فطرت ہے، اس فطرت کو جب پورا ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر انسان چور راستے تلاش کرے گا، اور ان چور راستوں کے جو نتائج ہیں جن کی طرف ایڈوکیٹ صاحب نے تذکرہ کیا، ان کا اشارہ دیا، تو ان چور راستوں کی روک تھام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو فطرت کا مزاج ہے ہمیں اس مزاج کے اوپر آنا چاہیے، اور جو اللہ کا حکم ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا طریقہ ہے ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ مطلب ایڈوکیٹ صاحب یہ معاشرے میں اس رجحان کو، یعنی دوسری تیسری چوتھی شادی کے رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے کے مختلف طبقات ہیں، کس طبقے کی کیا ذمہ داری ہے؟ کون اس کو پروان چڑھا سکتا ہے؟ اس میں زیادہ ذمہ داری میڈیا کی ہے جی۔ میڈیا، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، جی، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرے، اور اسلام کے جو قوانین ہیں اور اسلام نے اس کے بارے میں جو ترغیب دی ہے جی، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرے۔ جی، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، جی، ہم کمزور ہیں، ایک کو نہیں سنبھال سکتے تو 2 کر لیں گے، جی، 3 کر لیں گے۔ دیکھیں مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پہ، مسلمان کو اپنے عقیدے پہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، بے شک کہ جو بھی انسان دنیا میں آئے گا اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ یہ تذکرہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اس کا جو نتیجہ ذکر فرمایا وہ فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اور بلکہ اس میں ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ اپنے رزق میں کمی کی میں شکایت، وہی عرض کرنے لگا تھا، اسی حدیث کا میں حوالہ دینے لگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک مرید، آپ کے صحابی، آپ کے دیوانے، آپ کے پروانے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات تنگ ہیں، معاشی طور پہ میں کمزور ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ شادی کر لو۔ جی، انہوں نے شادی کی، پھر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے کہا اور شادی کر لو۔ جی، پھر وہ آئے دوسری بار بھی، پھر آپ نے فرمایا تیسری بار اور شادی کر لو، پھر انہوں نے تیسری شادی بھی کی، پھر الحمدللہ وہ خوشحال ہو گئے۔ جی، اور الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا لوگوں کو کہ شادی کے بعد ان کی بیوی ان کا رزق لے کر آئی اور رزق میں اضافے کا باعث بنی۔ بے شک، تو اس میں ایک ذمہ داری تو میڈیا کی ہے، جی، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ بے شک، علماء کرام ایک تو خود اس پر عمل کریں، جی اصل چیز علماء کرام جو لوگوں کو بیان کریں گے کہ یہ سنت ہے، یہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے، یہ فضائل ہیں، یہ مسلم ہیں، تو ایک تو علماء کرام اس پہ بیانات کریں، اپنے خطبات میں کہیں۔ دیکھیں جتنی ہماری عوام علماء کے ساتھ اٹیچ ہے اتنی کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ عوام ایک عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، جی، اور 2 مرتبہ عالم دین سے درس سنتی ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے صبح کے ٹائم، اور شام کو درس حدیث ہوتا ہے۔ اچھا، پھر لوگ جو نہیں آتے نماز کے لیے وہ جمعے والے دن آتے ہیں۔ جمعے والے دن مولانا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سازش کی کہ عوام کا رابطہ علماء سے کٹے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس میں وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہی رہیں گے۔ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، وہ بھی اس میں کردار ادا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پارلیمان کے ممبران ہیں، جی، اچھے ہیں، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کہتے کسی کے بارے میں، ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، لایا عمل ہونا چاہیے، اور ایسی قانون سازی ہمارے ملک میں ہونی چاہیے۔ اور یہ ضروری ہے کہ جو آدمی جس کے استطاعت ہے وہ 2 شادیاں نہیں کرے گا، 3 نہیں کرے گا، 4 نہیں کرے گا، تو اس کے اوپر یہ جرمانہ ہوگا،
اس کو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ قانون سازی میں سب سے پہلے تو ضرورت ہے اس قانون کو ختم کرنے کی جو اسلام سے متصادم ہے، جو اسلام کے متصادم ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو اس پہ بھی ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے، ہم نے دوستوں سے مشاورت کی ہے، اس پہ ہم ریٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہوگی، اسلام کے مطابق ہوگی۔ تو یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے، انشاءاللہ وہ ہم اس پہ کریں گے۔ لیکن اگر اس پہ یہ قانون سازی یہ کر دی جائے کہ حالات حاضرہ کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ ہے، قوم کی ضرورت ہے، فحاشی کو ہم نے روکنا ہے، جو انڈیا سے کلچر پروموٹ ہو رہا ہے یہاں پہ فحاشی کا فلموں کے ذریعے، اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ قانون سازی ہو جائے، 2 شادیاں 3 شادیاں، تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں یا جو بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک بات کی تھوڑی دیر پہلے مولانا سے آپ نے پوچھا یورپ کے حوالے سے، کمپیئر کریں اگر ہم دیکھیں ہمیں یورپ کو تو تقلید کرنی نہیں چاہیے ہمیں، اللہ معاف کرے وہاں تو شادی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں تو فحاشی کا کنسیپٹ ہے، وہ شروع سے ہی کالج یونیورسٹی سے ہی ان کے آپس میں ریلیشن بن جاتے ہیں غیر شرعی، اور وہ اینڈ پہ چلے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بوڑھوں کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کی محبت بھی آپس میں بڑھ جاتی ہے اور بیوی خاوند کی خدمت بھی کرتی ہے، بے شک صحیح۔ اور اگر وہ 2 شادیاں کرے گا، 3 شادیاں 4 شادیاں کرے گا، ابھی ہماری اس دن ملاقات ہوئی یہاں کچھ دوستوں کے ساتھ، ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے 4 شادیاں کی ہیں، تو وہ عملاً یہ بتا رہے تھے اپنا تجربہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری جو سب سے چھوٹی بیوی ہے وہ میری خدمت کرتی ہے زیادہ، کیونکہ جو پرانی ہے وہ خود بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ بیمار بھی رہتی ہیں۔ تو یورپ میں تو شادیوں کا کنسیپٹ نہیں ہے، ایون دین یہاں تک کہ یورپ میں اس فحاشی کو انہوں نے اب کنٹرول کرنے کے لیے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو اسلامائزیشن نہیں کر رہے کہ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، کانٹریکٹ کیا جائے، بلکہ اس کو فحاشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض ممالک اور ہیں جن میں متع کے کنسیپٹ کو رواج دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ انہوں نے یہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا، کہا کہ دیکھیں جی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پاکستان سے باہر گیا ہے، کسی یونیورسٹی میں وہاں پڑھ رہا ہے، اب اس کی شادی نہیں ہوئی یا تو اس کے گھر والے اس سے دور ہیں کافی، تو وہ کیا کرے؟ تو متع پہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ متع شرعاً جائز ہے، اور اس پہ نوجوان لوگ کافی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے، اور یہ بڑی نقصان دہ ہے کہ ہم دوسری شادی کریں۔ آپ کے پاس ایک اور بہت بڑی مثال ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت رات کو اپنے خاوند کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی، اور آپ وہاں چلے گئے تو آپ نے اس سے کہا جی آپ پڑھ رہی ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ اس عورت نے کہا کہ 4 مہینے سے میرا خاوند گھر میں نہیں آیا، وہ جہاد میں گیا ہوا ہے، تو بتائیں میں نوجوان ہوں، میرے جذبات کیا ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے خاوند سے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون سازی کر دی کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد جہاد میں نہ رہے، جب 4 مہینے اس کے مکمل ہو جائیں واپس آئے، کیونکہ اس میں بھی انہوں نے عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا کہ عورت بھی کہیں فحاشی کی طرف نہ جائے اور مرد بھی کہیں فحاشی میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے ہم باقیوں کے ساتھ کیا یورپ ہوگا یا یہ جو لوگ متع کے سینٹر باقاعدہ قائم کرتے ہیں ایران ہے، تو ہم ان کے ساتھ کمپیئر جب کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور بڑا خوبصورت ایک مربوط نظام ہے، بہترین پیارا خوبصورت، اور اس اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف چیز کو پسند کرتے ہیں، صاف مومن کو، صاف مسلمان کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کو رواج دینا پڑے گا۔ بے شک، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے رفاہی ادارے ہیں انہیں جس طرح وہ یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں، بیواؤں کے لیے کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں اس پہ مستقل محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو شعور، سب سے پہلی چیز ہے شعور۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو بیوائیں ہیں، جو متعلقات ہیں، ان کے دوسرے نکاح کا بندوبست کرنا چاہیے۔ آپ پوری زندگی ان کو بکاری بنا کر بٹھاتے ہیں گھر میں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، یہ وظیفہ دینے کے بجائے ان کی دوسری جگہ
شادی کی فکر کرنی چاہیے تاکہ جو شریعت کا نظام ہے اس نظام کا حصہ بنے اور اس حصہ بن کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے معاملے میں، اپنے مستقبل کے معاملے میں، اپنے بڑھاپے کے معاملے میں وہ ایک صحیح ٹریک پہ چلیں۔ تو اس پہ یہ جو ہمارے رفاعی ادارے ہیں ان اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا مگر چاہیے۔ صاحب نے نشاندہی کی کہ جو لوگ اس میں اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں علماء بھی ہیں، آپ نے رفاعی اداروں کو بھی کہہ دیا، میرے خیال میں کچھ وکلاء کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جی اچھا، وکلاء میں اب کیا ہے، اب جب یہ معاملات ہیں تو بہت سارے کورٹ میرج کے راستے کھل گئے۔ جی پہلے بیوی سے چھپ کے لوگوں نے آگے نکاح کرنے شروع کر دیے، اب اس میں والدین کی بھی نافرمانی آ گئی اور پہلے بیوی کی ناراضگی بھی آ گئی، تو یہ بھی اب بھی جیسے حضرت نے کہا، میں سے تھوڑا سا مزید ان کی بات کو کھولتا ہوں۔ جو رفاعی ادارے این جی اوز ہیں اس وقت، جو اس وقت سیکولر این جی اوز ہیں، وہ تو زیادہ تر تو فحاشی کا، جو ان کا مشن یہی ہے کہ وہ غیر ملکی فنڈ پہ وہ چل رہی ہیں، وہ تو عورتوں کے حقوق کے نام پہ اس چیز کی بہت مخالفت کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ مخالفت ختم کر دیں اور وہ اگر اس بات پہ آ جائیں، یہ شروع کر دیں سلسلہ کہ یہ عورتوں کے دوسرے حقوق، شادی ہونی چاہیے، تیسرا نکاح ہونا چاہیے، چوتھا ہونا چاہیے، اور ساتھ جیسے حضرت نے کہا تو یہ بہت اچھی بات کی کہ ان کو اگر ہم بکاری بنائیں، دوسروں سے مانگنے والا بنائیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کیوں نہ کھڑے کریں۔ لیکن ہمیں ان این جی او سے جو مغرب سے پیسہ لے کر اور ان کے ایجنڈے پہ کر رہی ہیں، ان سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع ہی نہیں ہے۔ میرا اشارہ ہے ان دینی اداروں کی طرف، ان حب الوطنی کے جذبات رکھنے والے لوگوں کی طرف کہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس میں اپنا تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کریں اور بجائے اس کے کہ جو بیوائیں ہیں یا ایسی عورتیں جن کو طلاق ہو گئی، ان کو اس بات پہ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کا وظیفہ جاری کر دیا تو ٹھیک ہے آپ اسی طرح، تو ٹھیک ہے آپ نے وظیفہ تو جاری کر دیا، لیکن کیا صرف مہینے کا 5,000 2,000 3,000 دے دینا یہی ایک عورت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کا مستقبل ہے، اس کا خاندان ہے، اس کے ایک پورے خاندان کا ڈھانچہ ہے، اس سسٹم کو کھڑا کرنا ہے۔ تو آپ صرف 5,000 دے کر اور ایک زندگی کے اس کا ایک کھانا فل کر کے آپ اس کے 99 زندگی کے کھانوں کو آپ ادھورا مت چھوڑیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ جو شریعت کا مزاج اور جو فطرت کے اصول ہیں، جب ہم ان کی پاسداری کریں گے تو جہاں ان کے وظیفے کا معاملہ حل ہوگا وہیں ان کی زندگی کے سارے معاملات، ان کے بچوں کا مستقبل، ان کا اپنا مستقبل۔ اچھا، پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جوان بچی ہے یا جوان لڑکا ہے، اس وقت تو ممکن ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہچکچائے، لیکن جب اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو جائے گی، کل جا کر اس کی بیماریاں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کو کون سنبھالے گا؟ اور ابھی ہمارے ایک جاننے والوں میں بڑا ایک حوصلہ افزا، الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اب یہ ہو گیا کہ بڑی یعنی اگر خدا نخواستہ بڑا بھائی فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک غلطی بس اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی عمر کے کسی بچے یعنی اس کے جو دیور ہے اس کے ساتھ نکاح کروا دیا جاتا ہے، اور یہ والی بات نہیں سوچی جاتی کہ اگر ایک اس کا دیور یا کوئی اس کے خاندان میں ایسا جس کی پہلے شادی ہوئی ہے، اس کی دوبارہ شادی کروا دی جائے۔ تو ہمارے جاننے والوں میں ایک فیملی ہے جن کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، تو ماشاءاللہ ان ساروں نے یہ سوچا کہ اب ہم نے یہ جو بچی ہے، اس بچی کا اور اس کے بچوں کا آگے مستقبل، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ اس بچی کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کے نتیجے میں ہمارے پوتوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، اس کے نتیجے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوں گی، تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ اس کے جو دیور ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں۔ پہلے سے شادی شدہ اس کی بیوی ہے، باقاعدہ اس کی بیوی کو قائل کیا گیا، دیور کو قائل کیا گیا، گھر میں ایک باقاعدہ مشورہ ہوا، اور اس مشورے کے نتیجے میں اس خاندان نے یہ سمجھداری والا فیصلہ کیا کہ ہم اس بیوہ لڑکی کو باہر معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اور اپنے بچوں کو، یعنی ان کے آگے پوتے بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہیں، ان پوتے پوتیوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کے بجائے ہم ان کی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ شادی کرواتے ہیں، اور اس شادی کروانے کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز اس بچی کا مستقبل محفوظ ہوگا، آگے ان کی جو نئی نسلیں ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہوگا، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والے بہت سارے جو بگاڑ ہیں ان کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی خیر خواہی کا فیصلہ ہے جو جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس بات پر ہمیں معاشرے میں اور خاص طور پر علماء کو ممبر و محراب، میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا سے بھی زیادہ یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، اور ممبر و محراب کو شعور اجاگر کرنا چاہیے، علماء کو اس پر بات کرنی چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں شادیوں کی جو کثرت ہے، اور خاص طور پر میں تاکیداً یہ کہوں گا، اب تو یہ ہو گیا
کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کو بھی رشتے نہیں ملتے، یعنی 30 سال اور 35 سال ان کے سروں میں چاندی اتر رہی ہے، لیکن ان کے لیے نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا. تو اس پر تو ماشاءاللہ آپ نے وصال نے بڑے اچھے پروگرام کیے. جو ہمارے یہاں اسراف ہے، دوسرے رسوم و رواج ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ختم کر کے نکاح کو آسان بنانا چاہیے. اور یہ جو دوسری شادی کا معاملہ ہے، دوسری تیسری چوتھی شادی، اس کو رواج دے کر جس طرح عرب کلچر میں ہے اس طرح ہمیں اپنے بر صغیر کے کلچر میں بھی یہ تبدیلی لانے کا مولانا یہ اس میں کی جو حکمتیں ہیں تعدد ازواج کی، اس کے حوالے سے 2 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک حدیث تو ملک صاحب نے بیان کی، ایڈوکیٹ صاحب نے، کہ تزوج الولود الودودہ، کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر قیامت کے دن فخر سے بلند کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی زیادہ شادیاں کر لے. جب زیادہ شادیاں کرے گا تو زیادہ اولاد پیدا ہوگی، جب زیادہ اولاد پیدا ہوگی تو امت میں اضافہ ہوگا. اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں یورپ کے معاشرے کے ساتھ، ان کے اپنے ہاں اب اولاد کا سلسلہ بہت کم رہ گیا، جائز اولاد کا بہت ہی کم رہ گیا، ناجائز اولاد کا بھی اور جائز اولاد کا بھی بہت زیادہ کم رہ گیا. اب وہ اپنے معاشرے میں اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اولاد زیادہ پیدا کرو، اور جو اولاد زیادہ پیدا کرتے ہیں ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک کلچر کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے. جی یعنی بالکل وہی چیز جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے وہ ناپسند کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پھیلا رہے ہیں. تو کیا ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی نہیں ہے کہ امت میں 4 شادی امت میں بہت بڑے اضافے کا سبب ہے؟ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ یورپ ہمیشہ کرتا ہی ایسے ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہمیں یوز کرتا ہے، اور جب وہ خود فحاشی سے تنگ آیا، اس نے اس کے نقصانات دیکھے، اب وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے تم شادیاں کرو، اور اس پہ انہوں نے یہ لوگوں کو وظیفے کا کہا کہ جو 2 شادیاں کرے گا ہم اس کا وظیفہ زیادہ کریں گے، 3 کرے گا اور اس کا وظیفہ زیادہ کریں گے. اور ہمارے ارباب اقتدار کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو وہ اس بات طرف لگا رہے ہیں کہ منصوبہ بندی. اور میڈیا پہ جناب ایک اشتہار شائع ہوتا ہے اور اس میں ایک چابی کا نشان ہوتا ہے کہ جناب والا کہ یہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور بچے 2 ہی اچھے. اور یہ سراسر اسلام کے خلاف کلچر کو متعارف کرایا جا رہا ہے. اور اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آج ہم ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم ان کے سر فخر سے بلند کرنے کی بجائے یا ان کے سامنے ہم اپنی اچھی ریپرزنٹیشن یہ پیش ہونے کی بجائے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں، ہم کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کلچر جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ جیسے آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا حق مہر وغیرہ اور سامان جہیز، بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا. اس میں یہ چیز بھی ایک رکاوٹ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں جی اتنا حق مہر ہوگا، اتنی ہوگا، اتنی شادی کریں گے. ابھی پچھلے دنوں مظفر آباد کے اندر ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی شادی کرائی. شادی انہوں نے ایسے کرائی کہ لڑکی والے والد صاحب، لڑکی کے جو والد صاحب تھے ان کو بلایا، وہ آ گئے، اور لڑکے کو بلایا اور اس کے والد صاحب کو بلایا، بلا کے اپنے ادھر مدرسے میں دونوں کا نکاح کرا دیا. بہت اچھا. نکاح کرانے کے بعد اسی وقت انہوں نے کہا یہ لڑکی آپ اپنے گھر لے جائیں. بس کچھ بھی نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ لے جائیں، گھر جا کے جو کچھ آپ نے اپنا کچھ کرنا ہوا ضروریات کے برتن وہ خرید لینا، اور کپڑے جو لینے لے لینا، جو آپ کے خاندان کے 2-4 آدمی ہیں. بہت صحیح. یعنی اس طرح کی مثالیں ہمیں قائم کرنی چاہیے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. مولانا صرف آخری 2 منٹ میں آپ اس عنوان پہ اپنا کیا پیغام دیں گے؟ بس میں تو یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ کے حکم کی پاسداری کا اہتمام کرنا چاہیے، انسانی فطرت کو رواج دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو اس فساد کے دور میں اسے زندہ کر کے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے. اور صرف خود نہیں بلکہ پوری امت کو اس کا میسج دینا چاہیے، اور اس پر امت کے اندر ایک شعور اجاگر کرنا چاہیے. اور آج یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہوتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ نیکی لکھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں. جی ارادہ تو یقیناً کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
تو ناظرین محترم، آج ہمارا یہ پروگرام تعدد ازواج کے عنوان پہ تھا، اس کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان پہ بہت خوبصورت گفتگو کی آج ہمارے مہمانان نے، مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب نے اور محترم جناب ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب نے۔ میں ان دو حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے حصے کی آواز کو بلند کرے اور کچھ لوگ ہمت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز معاشرے میں پائے جانے والا یہ ایک بہت بڑا جو خلا ہے یہ خلا پر ہونا شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری ان خواتین کو سہارے مل جائیں گے جو ایک سہارے کی تلاش میں اپنی زندگی گزار دیتی ہیں اور پھر قبر کے پاتال میں اتر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔